جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے. آل آف سندھ ایشوز بفور دا بجٹ نیگوشیشنز، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے تھے. مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے ایگری پر پائیں گے. ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے. تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو. جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں، انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے. آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے، جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو، جہاں تک آپ کا ڈیولیوشن کا ہو، جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو، جہاں تک آپ کا گیس کا ہو، جہاں تک انرجی کا ہو، تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا. مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد جو آپ کی پی ایس ڈی پی میں سی آر بی سی کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی آئی خان سے نا، تو ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے 1-2 منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا، اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ، جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں، میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں، دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ، یا کسان کارڈ کا وعدہ، یا لیبر کارڈ کا وعدہ، یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ، یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے، بجلی مفت سولر کے تھرو، گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے. کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں، جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو، صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں، پی ایم صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں، اور امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ ڈیولیوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی، اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے، ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں، 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا، اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے. اگر وہ چاہے تو وہ بھی
آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کے بعد بھی ابھی آپ لوگوں کی حکومت ہے، عام آدمی کو کیا ملا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو حکومت کے لیے صلاحیت ملی اور دوسرے کو وزیر اعظم، عام لوگوں کے زندگی پر کیا اثر پڑا؟ میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں، انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو، وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے۔ مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ، کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے۔ کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک، ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے۔ جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، یہاں رہیں، آپ کے قبائلی علاقوں میں۔ جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب، ابھی آپ کا APC بھی ہونے جا رہے ہیں، ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر ہیں، مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا، جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں، جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے، اس کا ایک ضرور فرق آیا۔ معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا، کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے۔ جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور یہ سوچ میں مجھے آئی وانٹ ٹو سی اے چینج، مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%، اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%۔ تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے، جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں، جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو۔ بلاول صاحب، آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت سے خاصے مطمئن، وزارت کب ملے گی؟ ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو۔ اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے، اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے، فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو، اپنا منشور کو، اپنا کام کو چلائے، بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے، جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ ان پٹ کا
موقع دیے جائیں گے وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا, میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. بلاول صاحب کیا کہیں گے, آپ نے آپریشن کی بات کی ہے, دوبارہ APC بھی بلائی جا رہی ہے, آپریشن کے لیے بات بھی کی جائے گی, کیسا کہتے ہیں دوبارہ دہشت گردوں کی آبادکاری اس ٹائم آپ لوگ مطالبے کرتے ہیں, کس ملکاروں کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے گا؟ جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو APC بلایا گیا ہے حکومت نے اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے, اور حکومت کی جو موقف ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں, اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں, اتنے سارا جنگ دیکھ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے, اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, اور نازک دور سے مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے, اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں, مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے, حکومت کا فیصلہ ہونا ہے, ریاست کا فیصلہ ہونا ہے, ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اپنے پولیس کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے, مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور